کہ ابھی تک ٹویٹر کے اوپر اگر کسی نے رچرڈ گرنیل کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو وہ ہیں رانا احسان افضل صاحب، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پروگرام میں. تو رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں ذرا، اس کو پھر یا تو مطلب آئی پرسنلی فیل کہ شاید ابھی ڈگنیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت پاکستان کو، بیکاز ابھی انہوں نے ہر کسی نے اپنے عہدے پر آنا ہے، اور یو نیور نو، شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں اور پہلے ایک دو دنوں کے اندر ہی وہ پہلے بھی بیٹھے، انہوں نے آتے ٹویٹس کی تھی پاکستان کے حوالے سے، سی ایس ایف کے بارے سے، ملٹری فنڈ سپورٹ کے حوالے سے، تو یہ بھی ٹویٹس آ سکتی ہیں. آپ کو پہلے ہی ایک بڑا سخت سٹانس لینا چاہیے بقول رائے ثاقب کھرل صاحب کے، کہ آپ کو انگیج تو کرنا چاہیے، بتانا تو چاہیے کہ یار ہم کو بنانا ریپبلک نہیں ہے، ویل سٹینڈ آر گراؤنڈ. یہ دیکھیں اس میں تو حکومت تو بہت کلیئر ہے، روز حکومت بیان دے رہی ہے. آج بھی اطاعت آرڈر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں یہی کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو یو ایس سینکشنز پہ بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہمارا جو بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھے گا. تو یہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ اس کو پی ٹی آئی نے بنایا ہے، اور اس نے بڑی کاوش اور کوشش کی ہے، اس کے اوپر لابیسٹ ہائر کیے. دیکھیں سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ لیبنان اور غازہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے، ان کو شہید کیا گیا، وہاں تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، وہاں تو کسی نے بار بار یہ رچرڈ گرینل ہو گئے اور ہو گئے انہوں نے ٹویٹس نہیں کی. وہ لوگ جو پاکستان کے اوپر سینکشنز کی بات کرتے ہیں وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے. وہ کانگریس مین جو کبھی پاکستان کے فیور میں ہی نہیں تھے، جنہوں نے چاہے کہہ لیں کہ انڈین کشمیر کو فیور کیا یا انڈین ہیومن رائٹس وائلیشن کو فیور کیا اور ہمارے رائٹس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا، وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فری کر دیا جائے. تو مجھے تو یہاں ایک بڑا سوال لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر معاشی دلدل اور محتاجی سے فائنلی باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے، تو یہاں ایک دوسری سائیڈ پہ ایک جماعت جو ہے بات یہ نا کہ یہ پی ٹی آئی سے، اگر میں ابھی فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا آپ کیا کریں گے، دیکھیں بات تو وہی ہے نا کہ آپ کریں گے کیا آپ وہ ریزسٹ کریں گے پریشر؟ وڈ یو بی ایبل ٹو سے نو؟ بات سیدھی سی ہے نا رانا صاحب کہ آپ انہیں امریکہ کو یہ تو نہیں بتائیں گے. جواب دیتا ہوں نا. جی نہیں، میں آپ کو اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں نا. اگر ہمیں کوئی ایسی چیز کسی آفیشل فورم پہ کمیونیکیٹ ہوئی تو ہم اس کا ڈٹ کے جواب دیں گے. جس طرح سینکشنز ایک گورنمنٹ کی طرف سے آئی نا، تو ہم نے فارن آفس نے اس کا جواب دیا. لیکن ابھی جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہی نہیں آئے ان کو فارن آفس جواب دیتا پھرے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. تو جب وہ لیول آئے گا انگیجمنٹ کا تو ہم انگیج کریں گے. اب اگر ایو نے دیا ہے تو ایو سے ہم انگیج کریں گے. تو یہ کہنا کہ ہم پہلے سے ہی جو ہے وہ دیکھیں، ہم فورن پالیسی کو تماشا نہیں بنانا چاہتے جس طرح تماشا پہلے بنایا گیا. اب سائفر کے اوپر اتنی گھٹیا سیاست کی گئی پاکستان کے اندر جو کہ کبھی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. آڈیو لیک آئی کہ ہم نے اسے کھیلنا اور اسے پھر کھیلے، اور پھر یہ ایبسولوٹلی ناٹ جو انہوں نے کہا تھا، نہ انہوں نے اڈے مانگے، وہ ایگزٹ کر رہے تھے ریجن سے، آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور اپنے ریلیشن شپس کو سٹرین کیا. تو یہ چیز دیکھیں، ہم ایک ذمہ دار حکومت ہیں، ہمیں جب لگے گا کہ یہ ذرا پریشر زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے یا فلانا انہوں نے آفیشلی ہمیں انگیج کیا ہے تو ہم ڈٹ کے جواب دیں گے. لیکن ہم یہ کلیئر کٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیرنس نہیں کرنے دیں گے، اور جہاں ہمیں لگا کہ یہ معاملہ سیریس ہو گیا تو وی ول اسٹینڈ اپ فار آور رائٹ. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لیبنان میں بچے جو ہیں وہ ہولوکاسٹ سے بھی 10 گنا زیادہ. مسئلہ یہ ہے رانا صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، دیکھیں بات سنیں، جو یہ جو ہپوکریسی ہے نا ماڈرن ورلڈ کی، یہ تو عروج پہ نا. میں بہت احترام کے ساتھ، ہماری جو مسلم امہ ہے جب ان کا اکنامک انٹرسٹ آتا ہے تو وہ نام کی مسلم امہ بنتی ہے، لیکن جب اپنے فوائد ہوتے ہیں تو وہ جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کی طرف دے جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دیم، اور پھر وہ اپنے صرف اکنامک انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جو غاصب ہے، جو ظالم ہے، اس کے ساتھ اپنی تجارت اچھی ہوتی رہے، باقی کسی کمزور ملک پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. they don't really bother about it. What concerns me is دیکھیں کچھ باتیں میٹر آف فیکٹ ہے. یو ایس remains our top export destination. چائنا امپورٹ کرتا ہے، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یو ایس کو، ہماری ٹاپ ایکسپورٹس وہاں جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر کل فار ایگزامپل دے امپوز ٹیرفس آن دیٹ کہ یہ بڑی جی دیکھیں جی یہ کوئی بڑی ظلم کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، واٹ ناٹ، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو رسپونڈ؟ کیا کیو ان کریں گے یا بس وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والی پوزیشن ہوگی ہماری؟ نہیں، ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اور بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا
کہ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا نا کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کسی کے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہو رہے ہیں, یا ہم اگر اپنے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلا رہے ہیں, اگر سپریم کورٹ کا کور ہے, تو پھر کیا وہ چیزیں کنسیڈر ہوں گی؟ تو ہم ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں گے جہاں ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی, اور کر رہے ہیں. جس طرح جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے. لیکن دیکھیں, یہ جو ایک پی ٹی آئی ڈریون جو ایک وہ ملیشیس پروپیگنڈا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ اس سے کوئی چیزیں جو رستہ ہے وہ چینج نہیں ہونے والا. قانون اپنا نہیں, آپ اس پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ ریاستی ادارے آپ کے ساتھ اسی پوزیشن پر موجود رہیں گے؟ کیونکہ بقول چودھری صاحب کے, فیصل چودھری صاحب کے, کہ وہ آپ سارا کچھ اپنا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں نا, تو کوئی وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے بھی اپنا نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ تو بالکل بھی بوجھ نہیں ڈالتے. اگر ایک جماعت تلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اداروں کی جو ہے وہ مذاق اڑانے میں, یا ایک گندی کیمپین اور پروپیگنڈا کرنے میں, اور اس نتیجے میں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے, تو یہ کہہ دینا کہ وہ ہم نے آمنے سامنے کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو, یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. آپ نے جو یونیفارم تھا فوجی, وہ تو آپ نے 9 مئی کو پہنا تھا, وہ تو پتلونے آپ لہرا رہے تھے, تو اس میں ہمارا رول تو نہیں ہے. اگر آپ نے سمبلز گرائے فوجی تنصیبات کے اندر توڑ پھوڑ کی, وہ تو آپ کا کردار ہے نا. اگر آپ نے ابھی بھی آپ اس طرح کی جو ہے وہ اپنے آفیشیل ہینڈل سے پوسٹ لگاتے ہیں جو کہ اداروں کے خلاف ہوتی ہیں, اور ایک تو وہ تو آپ کا کردار ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ اس کے نتیجے میں جو ایکشن ہے وہ ہم آمنے سامنے حکومت, اور وہ آج کہتے ہیں کہ ابھی ایز لیٹ ایز 21 دسمبر کو ماسٹر مائنڈ کی بات کی گئی 9 مئی کی, کہ جی ان کو جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا قانون کے مطابق. اب اس کو we can just make circles around it and we can just talk about it, we can analyze this statement to death, but we all know کہ ریفرنس کس طرف ہوتا ہے. in the middle of all this آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امیدیں, یا جس طرح عارف الوی صاحب کا اگر میں کہوں, ان کی امیدیں ہیں کہ بھائی عمران خان رہا ہونے والے ہیں, بین الاقوامی اور قومی ستارے مل رہے ہیں, اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے یو آر ویری سرٹن کہ یہ اتنا دباؤ ہوگا کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا؟ منیب, پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا احسان افضل صاحب کے پاس جواب اور الفاظ دونوں ختم ہو گئے. ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے, ایک سوفسٹیکیٹڈ باپ کا بیٹا ہے, وہ بھی گھٹیا اور گندی اور اس قسم کی زبان جو کہ وہ ان کے بزرگ میں نے استعمال کرتے تھے, تو آئی ہوپ کہ یہ ریکنسیڈر کریں گے. یہ اچھے آدمی ہیں. آپ نے ان کو ایک ایسا ڈیفینس لیس بریف دے دیا ہے جس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. انہوں نے ابھی تک ریٹورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی ہے. ابھی تک ان کے پاس کوئی سالڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کو جواب نہیں دینا تو آج عطا تارڑ نے پوری پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثال پروگرام کے اوپر سینکشنز کو جو ہے نہیں برداشت کریں گے, ٹھیک ہے, نہ برداشت کریں, آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. کریں گے کیا پھر؟ آپ اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا کریں گے؟ آپ نے فورن, آپ کی پالیسی ہے ہی نہیں تو آپ نے تماشا کیا بنانا ہے؟ آپ کے فورن منسٹر جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اورنگزیب صاحب کی منسٹری میں, نہ ان کو کام کرنے دیتے ہیں نہ خود اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اپنی جو غلطیاں ہیں, آپ اپنی جو کوتاہیاں ہیں, اپنی نالائکیاں ہیں, ان کو اوپر پردہ مت ڈالیے پی ٹی آئی کا نام لے کے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کی ٹیم نااہل ہے, آپ کے لوگ نااہل ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نہ فورن پالیسی پہ, نہ اکانومی پہ, نہ انٹرنل میٹرز کے اوپر. نہ آپ سے سیاست کنٹرول ہو رہی ہے, نہ آپ سے معیشت کنٹرول ہو رہی ہے, نہ آپ سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام تر ریسورسز پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگائے ہوئے ہیں. آپ نے جن لوگوں کو جو کام ہے وہ نہیں کرنے دے پا رہے, اس کی وجہ بھی آپ کی نالائکی ہے کہ آپ اتنے نالائق ہیں کہ وہ بیساکھیاں در بیساکھیاں آپ کو دے کے بھی وہ آپ سے نہیں چلا جا رہا, اور آپ ان پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ٹاکس گورنمنٹ کر رہی ہے؟ میں عرض کروں نا سر منیب, آپ بھی ایک باخبر آدمی ہیں,
یہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات کامیاب یا ناکام ہوں گے. ان میں جو بھی ایجنڈا آپ کو لگتا ہے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے؟ یہ دس از جسٹ فساد جو سامنے نظر آ رہا ہے. بیک گراؤنڈ نہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے, obviously یہ ظاہر بات ہے کہ اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ابھی بھی ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, منیب جسٹ لاسٹ سینٹنس پلیز, اس کے بعد کیونکہ رانا صاحب اور آپ کا تقریباً سولو ہی چل رہا ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے سولو چل رہے ہیں تسی بھی نہ بول رہے ہو صاحب, جانے تسی سانو گل آ جاندے ہو خام خواہ. میں سر عرض کرا نا سر, مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اسپیکر صاحب نے 3 دن سے کی ہوئی اور پچھلے 8 دنوں سے رانا ثناء اللہ صاحب کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہو رہی؟ سی بی ایم تو گورنمنٹ نے دینا ہے نا. صرف مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ کل بھی نہیں ہو سکی, چلے آج چھٹی کا بہانہ بنا لیا, وہ کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوتا. تو کل آپ کروا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ میٹنگ ہونی ہے نہیں ہونی, ابھی تک وہ بھی نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو بنی گالا تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا نا, تو ایکسیس تو آپ نے دینی ہے نا لوگوں کو. ٹھیک ہے, جب جس طرح سے آپ کے لوگوں کی آپ تک ایکسیس ہے. اگر عمران خان جو ہیں, دیکھیں پلیئر تو اس ملک میں 1-2 ہی ہیں نا جن کے درمیان بات ہونی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. پلیئر جو ہیں وہ ہیں جتنا لمبا جواب تجھے دیتا ہے وہ رائے ثاقب کھرل صاحب کہیں گے کہ میرا مہربانی سر, آپ نے وہ کہیں گے اپوزیشن کا موقف سننے پہ مہربانی. بات یہ نا, انہوں نے مجھے کہنا کہ پھر تسی دو بھائیاں نال 1-on-1 کر رہے ہو, میں نے تسی ایویں جکڑ کے بٹھایا.